سے ٹھیک 100 سال بعد نہ ہم زندہ ہوں گے اور نہ ہی ہمارا کوئی جاننے والا. جس گھر دفتر یا دکان میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی 100 سال بعد کسی اور کے ہوں گے. ان میں سے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہماری چیزیں، ہماری یادیں، ہماری باتیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. 2024 کا ہندسہ جب 100 سال بعد 2124 میں دوبارہ آئے گا تو نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گے، اور نہ ہی یہ زمانہ ہوگا. ہم سب اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہو چکے ہوں گے. کسی قبرستان کے گنجان حصے میں زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دے رہے ہوں گے. تب ہماری قبریں بھی گمنام ہو چکی ہوں گی. وہ گھر جنہیں بنانے کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، وہاں اجنبی لوگوں کا بسیرا ہوگا. ہم یہ جن چیزوں کے پیچھے جنہیں حاصل کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ سب کی سب چیزیں کسی اور کی ملکیت ہوگی. ہم ختم ہو چکے ہوں گے. ہمارا غرور، ہماری جوانی، ہمارا پیسہ، ہماری دولت، ہماری عزت، سب کچھ مٹی کے نیچے ہوگا. ہماری آنے والی نسلیں ہمیں بس اتنا ہی ڈسکس کریں گے جتنا آپ اور میں، ہم سب اپنے دادا اور پردادا کو ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے آخری بار اپنے آباء و اجداد کو کب یاد کیا تھا؟ بس اتنی سی کہانی ہے، اتنی سی زندگانی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے اور ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جانا، لیکن پھر بھی ہمارے لالچ کا پیالہ ہے کہ بھرتا ہی نہیں. اس دنیا کے غنڈے اور بدماش سب کچھ چھین لینے کی ہوس میں، سب کچھ چھین لینے کی کوشش میں اپنی ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں. جہاں اس دنیا میں وسائل پر قبضے کی جنگ میں خون کے دریا بہائے گئے، انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، وہاں آج بھی ظلم و بربریت کا سلسلہ اسی شدت کے ساتھ جاری ہے. آج فلسطین میں انسانیت تڑپ رہی ہے. فلسطینی فضا اسرائیلی حملوں، انسانی چیخوں سے گونج رہی ہے. غزہ میں بھوک افلاس کا راج ہے، خوراک ناپید ہے، پانی بند ہے، لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے. ہر طرف لاشیں ہیں. فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے یہ درندے، یہ وحشی، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سرزمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ اسرائیلی حکومت میں بیٹھے ہوئے جلاد کیا اپنی جانوں کے خود مالک ہیں؟ کیا یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ اپنی موت کو روک سکتے ہیں؟ یقین جانیے 100 سال بعد قتل عام کے لائسنس جاری کرنے والے ان بدماشوں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے. اسرائیل کی کھلی جارحیت کو تحفظ فراہم کرنے والے امریکی بدماش کتنے برس اور کتنے مفادات کا تحفظ کریں گے؟ کیا یہ مفادات انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا جواز دے سکیں گے؟ بے گناہوں کے خون کو آب حیات سمجھنے والے بہت بڑی بھول میں ہیں. موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. 100 سال بعد امریکہ کے یہ حکمران ہڈیوں کے ڈھانچوں میں بدل گئے ہوں گے، بلکہ ان کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی ہوں گی. آج فلسطین میں المیہ جنم لے چکا ہے اور تاریخ اپنے دامن میں ظلم کی نئی داستانیں رقم کیے ہوئے بس کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے. لیکن افسوس، اسلامی ممالک کے بیشتر سربراہان اپنا تخت و تاج بچانے کے لیے ہمیں خاموش تماشائی بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ تخت و تاج آخر کب تک رہیں گے؟ یہ تخت و تاج کب کسی کے رہے ہیں جو ان کے پاس باقی رہیں گے؟ فلسطینیوں کے خون کو تیل کی چند بوندوں سے بھی سستا سمجھنے والوں، کیا تمہیں اپنی موت یاد نہیں؟ کیا اپنوں کی لاشوں پر ٹھہرے ہوئے یہ تخت و تاج تم قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ بات عالمی سطح کی ہو یا پھر کسی ملک کے اندرونی معاملات کی، ہر طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کرنے کو اپنا حق سمجھ رہا ہے. میرے پیارے ملک پاکستان کے غریب بھی ظلم کی اسی چکی میں پس رہے ہیں. برسر اقتدار حکومت طاقت اور پاور کے نشے میں چور ہر طرح کے ظلم اور ہر طرح کی زیادتی کو اپنا حق سمجھ رہی ہے. یہ جو چلتی پھرتی لاشوں کے ڈر سے محافظوں کی فوج کو اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں، یہ زمین پر خدا بنے ہوئے پھرتے ہیں، پروٹوکول کے نشے میں عام انسانوں کو کیڑا مکوڑوں سے زیادہ کی حیثیت نہیں دیتے اور انہیں کچلنے سے بھی گریز نہیں کرتے. کیا یہ سب کے سب لوگ اپنی موت کو روک سکیں گے؟ 100 سال بعد ان بادشاہتوں، ان سرداریوں کے تاج کسی اور کے سر ہوں گے. یہ لوگ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر کیے گئے مظالم کا حساب دے رہے ہوں گے. یہ جو خدمت کے نام پر دولت کے انبار اکٹھے کر رہے ہیں، رشوت کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں،
بیواؤں, یتیم بچوں, بزرگوں اور پریشان حال افراد کا خون چوس چوس کر اپنی سونے کی تجوریاں بھر رہے ہیں, کیا یہ پیسوں سے اپنی موت کو روک سکیں گے؟ کیا 100 سال بعد حرام کی کمائی سے اکٹھا کیا گیا ان کا بینک بیلنس ان کے کسی کام آ سکے گا؟ مزدوروں کے تپتے جھلستے جسموں اور غریبوں کی آہوں کے ایندھن سے اپنے کمروں کو ٹھنڈا کرنے والے اور سونے کے بستروں پر سونے والے یہ کس خوش فہمی میں جی رہے ہیں؟ کیا ان سب کی یہ عیاشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گی؟ ٹیکسوں کی تلواروں سے متوسط طبقے کی آمدنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر, مہنگائی کی توپیں چلا کر, بجلی کے جھٹکے لگا کر, پیٹرول بم گرا کر, غریب کے لیے زندگی اور موت کا فرق ختم کر کے, غریبوں کا جینا محال کرتے ہوئے اپنا خزانہ بھر کے حکومت بچانے والے آخر کب تک حکومت کر سکیں گے؟ تھوڑا وقت گزرے گا, یہ سب کے سب میلے ختم ہو جائیں گے. یہ خود غرض بے حس بے ضمیر لوگ قبر کے اندھیرے میں پچھتائیں گے. معاشی ایمرجنسی کے نام پر ایک طرف غریبوں سے قربانی مانگی جاتی ہے تو دوسری جانب حکومتی کارندوں کی فضول خرچیاں جو کی توں ویسے کی ویسے باقی ہیں, بلکہ حکومتی اخراجات مزید بڑھا دیے گئے, اور تو اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم سچے ہیں اور ہمارے اقدامات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس اشتہار بازی پر بھی پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے, کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. اگر آپ 2 کھلاڑی کسی انٹرنیشنل مقابلے میں بھیجتے ہیں تو 10 حکومتی کارندوں کو ان کے ساتھ عیاشی کے لیے روانہ کیا جاتا ہے, لیکن آپ کے پول کھل چکے ہیں. خود کو تیز, ہوشیار اور عقل کل سمجھنے والوں کب تک اس عوام کو بے وقوف بناؤ گے؟ غریبوں کا خون چوس چوس کر جن لوگوں پر تم مہربانیاں کر رہے ہو, کیا وہ تمہیں موت سے بچا سکیں گے؟ کیا قبر میں یہ لوگ تمہاری جگہ اتریں گے؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ 100 سال بعد تم کہاں ہوگے؟ آج ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے, پورا سماج ظلم اور زیادتی کی آگ میں جل رہا ہے, جھلس رہا ہے. گھریلو معاملات ہو یا پھر خاندان کے معاملات, میاں بیوی کے آپس کے اختلافات کا مسئلہ ہو یا پھر ساس بہو کے جھگڑے ہو, وراثت کا معاملہ ہو یا پھر سماج اور معاشرے کے افراد کے مابین کوئی لڑائی ہو, انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی مسئلہ, آپ کو ہر جگہ ظلم, بربریت, ناانصافی اور زیادتی دکھائی دے گی. آج ہر ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو چاہے کرے, جس پر چاہے ظلم کے پہاڑ توڑے, جس کی چاہے عزت نیلام کرے, جسے چاہے قتل کر دے, مار دے, جسے چاہے بے گھر کر دے, جیسا چاہے ویسا قانون نافذ کرے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے, کوئی اسے سزا دینے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیے, انسان کو ہر حال میں حساب دینا پڑتا ہے. اپنی ہر تباہ کن سوچ, اپنے ہر زہر آلود بول اور اپنے ہر گھناؤنے اقدام کا حساب دینا پڑتا ہے, دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. میرے دوستوں, اس مختصر سی زندگی میں ہم نفرتوں کی فصل بوئیں گے تو نفرتوں کی فصل کھائیں گے, محبتوں کے بیج بوئیں گے تو محبتوں کے پھل کھائیں گے. آپ صاحب اختیار ہیں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کی زندگیاں عذاب مت بنائیں. لوگ آپ پر یقین رکھتے ہیں تو خدا کے واسطے ان کا یقین کبھی مت توڑیں. کسی کی آپ کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی ہے تو اس کے جذبوں کا احترام کیجیے. جنہیں یقین ہو کہ آپ انہیں مشکل سے نکال سکتے ہیں, مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کا یہ یقین کبھی مت توڑیے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ عام ہو, لیکن بہت سارے رشتے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے آپ خاص ہیں, بلکہ ان کے لیے آپ کل کائنات ہیں. اپنوں سے محبتوں کا اظہار کرتے رہا کریں, رشتوں میں تازگی بڑھاتے رہا کریں, کیونکہ ہم سب نے ایک دن بچھڑ جانا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. جان ایلیا نے کہا تھا کہ بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے, صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. رقص ہے رنگ پر, رنگ ہم رقص ہیں, سب بچھڑ جائیں گے, سب بکھر جائیں گے. کتنی دلکش ہو تم, کتنا دلجو ہوں میں, کیا ستم ہے